انکل احسان، آپ جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں۔ سوری فیملی 100 سال سے بزنس ورلڈ میں ٹاپ پر رہی ہے اور ہمیشہ اصولوں کی پابند رہی ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی سطح پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ شہزام، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، احسان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایگزیکٹو کونسل سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ اگر میں اس معاملے میں مداخلت کروں تو نتائج کے میں قابل نہیں ہوں گا۔ سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ زارون غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا وہ سوری کارپوریشن کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ زیادہ امکان نہیں ہے، احسان نے بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگرچہ تم مجھ سے مدد مانگنے آئے ہو، لیکن میں صرف معذرت ہی پیش کر سکتا ہوں۔ شہزام کا خوبصورت چہرہ سخت ہو گیا۔ آپ اگلے مہینے وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ اگر میں تب تک معاملے کو لٹکا دوں تو؟ شہزام، میرا شک ہے کہ یہ براہ راست ایگزیکٹو کونسل نہیں ہے، بلکہ کسی نے ان سے یہ کروایا ہے، اور وہ یہ طاقت ہے جس نے ایگزیکٹو کونسل بھی ٹکر نہیں لے سکتی۔ میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے تم یہ پتہ لگاؤ کہ تم نے آخر کس کو ناراض کیا ہے، تبھی تم حل نکال سکو گے۔ احسان نے اسے یاد دلایا۔ میں سمجھ گیا، شہزام نے سر ہلایا۔ زارون حیران رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزام کے دشمن تو زیادہ تر آفتاب اور ولید جیسے گھٹیا لوگ تھے۔ اس نے ایسا کون سا شخص ناراض کر دیا جس سے ملک کی سب سے بڑی طاقت بھی ڈرتی ہے؟ تم نہیں جانتے، مگر دنیا میں ہمیشہ تم سے بھی زیادہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، احسان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ شاہ ریزیڈنس سے نکلنے کے بعد شہزام اور زارون ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جبکہ صبرین اور فریہ پیچھے تھی۔ سبی فکر نہ کرو، ضرور کوئی راستہ نکلے گا، فریہ نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، چاہے اسے خود بھی یقین نہ ہو۔ راستہ ہے، لیکن فریہ، مجھے تمہاری مدد چاہیے، صبرین نے اچانک کہا۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ شخص کون ہے۔ میں؟ فریہ تھوڑی حیران ہوئی۔ کہ تمہیں یقین ہے؟ دراصل مجھے شک ہے کہ جن لوگوں نے پرواز کو جیل سے نکالا اور جو سوری کارپوریشن کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ ایک ہی لوگ ہیں، صبرین نے پیچیدہ لہجے میں کہا۔ یہ سب کچھ بہت اتفاقیہ لگتا ہے۔ دونوں واقعات ایک ہی وقت میں پیش آئے اور دونوں بار حکم ایگزیکٹو کونسل سے آیا۔ تمہارا مطلب ہے چونکہ میں نے پرواز کو ناراض کیا، اس لیے وہ لوگ سوری کارپوریشن کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ میں تمہاری دوست ہوں اور شہزام تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ نہیں، مجھے شک ہے کہ یہ سب لیلا کا کیا دھرا ہے، صبرین نے اندازہ لگایا۔ ہم کرمانی فیملی کی صلاحیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، خاص طور پر جب ہم نے پرواز کے والدین کے چہروں کا حال دیکھا۔ وہ واقعی بے بس لگ رہے تھے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بچانے کی بھی امید چھوڑ چکے تھے، لیکن پھر اچانک پرواز رہا ہو گیا، یقیناً کسی قریبی شخص کی کوشش سے، اور وہ شخص ممکنہ طور پر لیلا ہو سکتی ہے۔ لیلا؟ فریہ حیران رہ گئی۔ کیا وہ اتنی بااثر ہو گئی ہے؟ جتنا میں جانتی ہوں وہ تو خود ان دنوں مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ فاروقی فیملی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ کیا تمہیں 3 سال پہلے کی بات یاد نہیں؟ صبرین نے اسے یاد دلایا۔ جب میں نے تمہیں میلبورن بھیجا تھا کہ ہیرا شرازی اور جعفر یزدانی کا DNA ٹیسٹ کراؤ، تب لیلا نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور آبش نے اسی موقع پر فرار حاصل کیا۔ فریہ کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ آبش لیلا کی مدد کر رہی ہے؟ جب میری ماں کی قبر کو نقصان پہنچایا گیا تو مجھے آبش کی طرف سے ایک وارننگ لیٹر ملا تھا۔ ممکن ہے کہ اسے بیرون ملک کوئی نئی طاقت مل گئی ہو جو اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ لگتا ہے کہ اسے یقین ہے وہ مجھے گرا سکتی ہے، صبرین نے فکر مند انداز میں کہا۔
یہی وجہ ہے کہ جعفر اور اس کی بیوی بھی آسانی سے جیل سے باہر آ گئے۔ شہریز اور عاصم پر بھی حملہ ہوا۔ فریہ کو یہ سب کچھ ماننا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ تو تم سمجھتی ہو کہ آبش کے پیچھے جو طاقت ہے وہ ایگزیکٹو کونسل کو بھی حکم دے سکتی ہے؟ مجھے بھی یقین نہیں آتا، لیکن اگر یہ سچ ہے تو آبش یقینی طور پر بدلہ لینے کے لیے واپس آئی ہے۔ اس جیسے ظالم عورت ہمیں آسانی سے چھوڑنے والی نہیں۔ صبرین نے بھاری دل سے کہا۔ کتنی ناانصافی ہے، فریہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ خدا نے اسے اب تک سزا کیوں نہیں دی؟ تمہارے پیچھے شاہ فیملی ہے، تم محفوظ ہو، صبرین نے اسے تسلی دی۔ ویسے بھی وہ دراصل میرے پیچھے ہے۔ اگر واقعی اس کے پیچھے وہی طاقت ہے تو جب سوری کارپوریشن تباہ ہو جائے گی تب اس کا اگلا نشانہ ایسے کارپوریشن ہوگا۔ وہ پہلے تم پر حملہ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ میں ایسے کی کارپوریشن کی واحد شیئر ہولڈر ہوں اور سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میرے خلاف فوراً قدم اٹھانا آسان نہیں۔ دوسری طرف شہزام میری حمایت کر رہا ہے۔ اگر وہ میرے حمایتی کو ختم کر دے تو میرے ساتھ نمٹنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، صبرین نے سرد لہجے میں سمجھایا۔ فریہ کا احترام صبرین کے لیے بڑھ گیا۔ اسے ماننا پڑا کہ اتنے سارے حالات جھیلنے کے بعد صبرین واقعی بہت پختہ ہو گئی تھی۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں پرواز سے شروع کروں؟ فریہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا اور لگتا تھا کہ اسے بات سمجھ آ گئی ہے۔ صبرین نے سر ہلایا۔ شہزام اور میں تو روشنی میں ہیں، لیکن جو شخص اس کے پیچھے ہے وہ اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ ہمیں اس طاقت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ معمولی نہیں ہیں، اس لیے ان سے سیدھا ٹکر لینا ممکن نہیں۔ ہمیں اصل مجرم کو ڈھونڈ کر اس سے بیٹھ کر بات کرنی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے آبش نے بیرون ملک کسی طاقتور آدمی سے تعلق جوڑ لیا ہے۔ ایسا شخص جس بات سے مغلوب نہیں ہوتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدے دے کر معاملہ سلجھایا جا سکے۔ فریہ کو اب سر درد ہونے لگا۔ تو مجھے پرواز کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے دل میں اب بھی تمہارے لیے کچھ جذبات باقی ہیں۔ صبرین نے اسے تھوڑا بے بس اور معذرت خوانا انداز میں دیکھا۔ اگر جذبات ہوں گے تو احساس جرم بھی ہوگا۔ فریہ ہنسی اور اپنے ابھرتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میں اب شادی شدہ ہوں اور حاملہ بھی۔ مت بھولو جب اس نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو وہ دراصل مجھے مارنے کے مترادف تھا۔ دراصل مجھے لگتا ہے کہ لیلا نہیں اسے اکسایا تھا، صبرین نے کہا۔ ہم پرواز کو کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ وہ اصل میں عزت سے کچھ حد تک مشابہ ہے، لیکن کاروباری دنیا میں وہ عزت جتنا گھٹیا نہیں ہے۔ اس کا ہر قدم خلوص پر مبنی ہوتا ہے اور اس نے کبھی شارٹ کٹ لینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ سیدھے الفاظ میں کہوں تو وہ تعلقات کے معاملے میں کمزور ہے۔ وہ بھولا بھالا ہے اور معصوم نظر آنے والی، مگر چلاک عورتوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ فریہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس بات پر صبرین سے متفق تھی۔ دیکھو، کیا عزت بعد میں ہوش میں نہیں آ گیا تھا؟ صبرین نے بات جاری رکھی۔ وہ اس لیے کہ آبش کو عزت سے محبت نہیں تھی، اسے صرف اس کے روشن مستقبل سے محبت تھی۔ جب عزت کے پاس کچھ نہیں بچا تو آبش نے اس سے جان چھڑانا چاہی، لیکن لیلا وہ پرواز سے واقعی محبت کرتی ہے، فریہ نے اچانک آہستہ لہجے میں کہا۔ اگر اسے محبت نہ ہوتی تو وہ کب کی اسے چھوڑ چکی ہوتی۔ میرا خیال ہے اب جب پرواز رہا ہو گیا ہے وہ لیلا کو اور بھی زیادہ شکر گزار ہوگا۔ تم ایک بات بھول گئی ہو کہ تمہیں یاد نہیں گمنام پوسٹ نے تمہارے بگ فادر کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اور پولیس نے اس کا سراغ کارپوریشن تک پہنچایا۔ اگر وہ پرواز نے نہیں کی تو ضرور لیلا نے کی ہوگی۔ پرواز 1 مہینے سے جیل میں رہا، اس کے پاس یہ سب کچھ سوچنے کا وقت ضرور رہا ہوگا۔ وہ بے وقوف نہیں ہے۔
صبرین نے معنی خیز انداز میں اسے یاد دلایا۔ فریہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے ہونٹوں سے چٹاہ کی آواز نکالی، سبی مجھے لگتا ہے کہ تم دن بدن ہوشیار ہوتی جا رہی ہو۔ اگر میں سک نہ ہوتی تو کب کس دنیا میں چبا لی گئی ہوتی۔ ولید جیسے لوگوں کا سامنا کرنے کے بعد میرا دماغ برق رفتاری سے ترقی کر گیا ہے۔ صبرین نے ایک ہلکی آہ بھری۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ فریہ نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ بہتر ہوگا کہ تم زرون کو اس بارے میں بتا دو۔ وہ ایک مرد ہے، اسے اپنی عزت نفس کا خیال ہوتا ہے۔ صبرین نے کہا، وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا، اسے پرواہ نہیں ہوگی۔ فریہ نے بے نیازی سے کہا۔ صبرین نے اس کے انداز کو دیکھا تو چپ رہ گئی۔ فریہ کے خیالات ہمیشہ بہت سادہ ہوتے تھے۔ جب وہ گیٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ زرون اور شہزام ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہی تھی؟ تم تو مردوں سے زیادہ باتیں کرتی ہو، زرون نے بھویں چڑھا کر کہا۔ عورتیں ہمیشہ مردوں سے زیادہ باتیں کرتی ہیں، ہے نا؟ صبرین نے فریہ کے کندھے پر تھپکی دی، اسے سر ہلا کر دیکھا اور شہزام کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ فریہ نے اس کی پشت کو غور سے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو اندر چلتے ہیں۔ زرون نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ساتھ لے گیا۔ شادی کے بعد جو شاہ حویلی نے انہیں دی تھی وہ بالکل قریب ہی تھی، صرف 5 منٹ کی واک پر۔ فریہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اور اسے تب پتہ چلا کہ زرون نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ جب وہ ولا کے دروازے تک پہنچے اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ زرون میرے ساتھ چلاکی مت کرو، میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تم حاملہ ہو، مجھے ڈر تھا کہ تم گر نہ جاؤ، اتنے بے حس مت بنو۔ زرون تھوڑا مایوس ہوا، وہ تو سوری کارپوریشن کی فکر میں تھا، اسے موقع کہاں تھا کہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتا۔ اس نے تو بس لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایسا تو نہیں کہ میں اتنی موٹی ہو گئی ہوں کہ چل بھی نہ سکوں، ویسے بھی اگر میں 10 مہینے کی بھی حاملہ ہوں تب بھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فریہ نے نحوست سے ناک سکیڑی اور اندر چل دی۔ زرون کا خوبصورت چہرہ فوراً تاریک ہو گیا۔ ویسے فریہ نے اچانک پلٹ کر دیکھا اور اس کے حسین چہرے پر ایک عجیب سی جھلک آئی۔ شاید آنے والے دنوں میں میری پرواز سے اکثر ملاقات ہو۔ زرون کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا اور پھر دھماکے کی طرح پھٹ پڑا۔ فریہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بعد بھی تم اس سے ملنے جا رہی ہو؟ کہ تم اب بھی اس سے آگے نہیں بڑھ پائی؟ کہ تم اتنی بے وقوف ہو؟ میں تم سے کم بے وقوف ہوں فریہ، اصل میں اسے ٹھیک سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے ناپسندیدہ الفاظ نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ میں نے زندگی شروع کر چکا ہوں، لیکن تم میرے بچے کو لے کر اس سے ملنے جا رہی ہو، یہ بھول جاؤ۔ زرون غصے سے بولا، اپنی حد میں رہو اور شاہ خاندان کو شرمندہ مت کرو۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ اس وقت تمہیں تھپڑ پڑا تھا؟ ہوش میں آ جاؤ۔ مجھے سب یاد ہے، لیکن ایسے بات مت کرو جیسے کوئی گری ہوئی عورت ہوں۔ میں تم سے مختلف ہوں، میں اسے اس لیے ملنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ اسے کس نے بچایا۔ سپی نے کہا ہے کہ پرواز کو بچانے والا شخص وہی ہو سکتا ہے جو سوری کارپوریشن کو نشانہ بنا رہا ہے، اور وہ شخص آبش ہے۔ آبش؟ زرون رک گیا، یہ نام دوبارہ کیوں آ رہا ہے؟ ہاں، وہی عورت جو ہیرا کا روپ دھار کر تم 3 بے وقوفوں کو 3 سال پہلے بے وقوف بنا گئی تھی۔ آبش اس وقت فرار ہو گئی تھی اور اب بدلہ لینے واپس آئی ہے، فریہ نے صاف گوئی سے کہا۔ زرون جو کہ بے وقوف کہا گیا تھا بولا، کیا تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ جب DNA ٹیسٹ ہوا تھا تو مردہ واقعی ہیرا ہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ شور تم ہی نے مچایا تھا۔ تمہارے اس شخص کی حمایت کر رہے تھے جو میرا سے تعلق رکھتا تھا۔ فریہ نے گہرا سانس لیا۔ ویسے بھی
میں تمہیں صرف اطلاع دے رہی ہوں، اجازت نہیں مانگ رہی۔ زارون کا بلڈ پریشر فوراً آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ سب تمہیں صبرین نے کہا نا؟ وہ بڑی چلاک عورت ہے۔ یہ صرف صبرین کے لیے نہیں ہے بلکہ لیلا کے لیے بھی ہے، فریہ نے اسے کاٹتے ہوئے کہا۔ اگر میں لیلا کو ختم نہ کروں تو کبھی رانیہ کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، چاہے وہ دنیا میں ہو یا دوسری دنیا میں۔ میں آبش کی طرح اسے کبھی طاقتور نہیں ہونے دوں گی۔ پھر وہ خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ زارون اس کے پرعزم انداز کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ تھوڑا سا گمسم اور پریشان تھا۔ وہ پرواز کے قریب جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ لیلا سے نمٹنا چاہتی تھی۔ کسی وجہ سے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اس کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ چونکہ وہ ناراض تھا، اس نے دروازہ زور سے کھول دیا۔ فریہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس کے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ روشن بیڈ روم میں فریہ جھک کر اپنا لباس اتار رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے فریہ کی 5 ماہ کی حاملہ حالت کو صاف دیکھا۔ فریہ نے بہت اچھی دیکھ بھال کی تھی۔ بڑے پیٹ کے علاوہ اس کی ٹانگیں اب بھی پتلی اور خوبصورت تھیں، خاص طور پر اس کے جسم کا سب سے پرکشش حصہ۔ فریہ نے پلٹ کر دیکھا تو اس شخص کو دیکھا جو اچانک اندر آ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے چیخ ماری۔ اس کا لباس فرش پر پڑا تھا اور جیسے ہی اس نے اسے دیکھا اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ ہلی اس کا پاؤں لباس میں الجھ گیا اور وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی۔ احتیاط! زارون اتنا گھبرا گیا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ وہ فوراً اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھنے سے ہچکچا رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے بازو کو اس کے پہلو پر رکھا۔ اس نرم احساس نے زارون کے دماغ میں ایک سنسنی دوڑا دی اور اس کی نازک ناک سے گرم خون بہنے لگا۔ زارون! فریہ نے اس کا ہاتھ اپنے پہلو پر دیکھا تو شرم سے لال ہو گئی اور دل چاہا زمین میں گر جائے۔ اس نے غصے اور شرمندگی سے اسے گھورا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ زارون کی ناک سے خون نکل رہا ہے، وہ ساکت رہ گئی۔ یہ تمہاری ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ اگر وہ اپنا سر نہ گھماتی تو شاید سب ٹھیک رہتا، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، زارون اسے اور بھی واضح طور پر دیکھ سکا اور اس کی ناک سے خون اور تیزی سے بہنے لگا۔ 30 سال کی عمر میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسے ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی فریہ کے سامنے۔ مجھے سائنس کی بیماری ہے، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ زارون نے شرم سے سرخ ہو کر چیخا، پھر اسے اٹھا کر بستر پر لے گیا اور کمبل سے اس کا جسم ڈھانپ دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو، تمہارا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا ہے، اگر تم گری تو ایک نہیں بلکہ 2 جانیں ضائع ہوں گی۔ پھر زارون فوراً بھاگتے ہوئے چلا گیا۔ اس کا جسم ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فرار ہو رہا ہو۔ فریہ نے اس کی طرف دیکھا اور آخرکار اسے سمجھ آئی۔ سائنس کی بیماری؟ کیا وہ سمجھتا تھا کہ وہ بے وقوف ہے؟ کیا اسے میری شکل دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ ناک سے خون بہنے لگا؟ وہ پہلے تھوڑی سی شرمندہ تھی، لیکن پھر اسے یہ بہت دلچسپ لگا کہ اتنی مبالغہ آرائی کی ضرورت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی عورت کا جسم نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھ بہت تیز چل رہی تھی۔ ڈھیلے پاجامے میں تبدیل ہونے کے بعد فریہ نے خوشی سے ایک مسکراہٹ چہرے پر سجا ڈالی۔ اس نے اگلے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہے زارون، کیا تم خون کی کمی سے مر گئے ہو؟ بام! دروازہ اچانک کھلا اور زارون ایک ہلکے سبز رنگ کے شرٹ میں نظر آیا۔ یہ تازہ رنگ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو مزید بڑھا رہے تھے، جیسے وہ کوئی مکمل لیڈی کلر ہو۔ اگرچہ فریہ کو لگتا تھا کہ آدمی جو رنگ پہنتا تھا وہ بہت شوق ہے، لیکن اسے یہ ماننا پڑا کہ اس کی کپڑے کا روشن رنگ اسے نوجوان آئیڈیل بناتا ہے۔ لیکن رکیں، اس نے کپڑے کیوں بدلے؟ وہ پینٹ بھی بدل چکا تھا اور اس کے بالوں پر پانی کی بوندیں تھیں۔ اس کی نظر فوراً عجیب و غریب اور غمگین ہو گئی۔ تم نے دن کے اجالے میں شاور کیوں لیا؟
زارون کا خوبصورت چہرہ جم گیا، خون میرے کپڑوں پر لگ گیا تھا، اس لیے بہتر سمجھا کہ شاور لے لوں۔ اوہ، مجھے لگا کہ تم نے میرے دلکش شکل دیکھ کر خون کی کمی کے باعث ناک سے خون بہایا اور پھر اپنے جسم کی آگ کو بجھانے کے لیے سرد شاور لیا، فریہ نے بھویں اٹھا کر دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زارون کا جملہ ہوا چہرہ فوراً اور زیادہ جم گیا اور شرمندہ ہو گیا تھا۔ کیا یہ عورت اس کے باتھ روم میں کیمرہ لگا چکی تھی؟ اس نے بالکل درست اندازہ لگایا، لیکن اس کے پاس اب بھی اپنا غرور تھا۔ فریہ، تھوڑی شرم کرنی چاہیے۔ زارون دانت پیس کر بولا، تم حاملہ ہو اور تم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ کہا کہ تمہارا جسم دلکش ہے۔ یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ ہاں، اگر میں دلکش نہ ہوتی تو تمہیں میری شکل دیکھ کر ناک سے خون کیوں بہتا؟ فریہ نے جواب دیا، میں تمہیں بتایا ہے کہ مجھے سائنس کی بیماری ہے۔ زارون نے انکار کیا۔ واقعی؟ بالکل، اس نے ہنسی اڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے لگا کہ تم نے مجھے دیکھا اور فریہ نے ہلکے سے کہا، لیکن ٹھیک ہے، مجھے واقعی ڈر تھا کہ میرا اندازہ درست ہو گیا تو۔ آخرکار اگر تم نے اپنے مسئلے کو سرد شاور سے حل کیا ہے تو تم بہت تیز تھے۔ زارون کی بھویں تن گئیں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کیا وہ صحیح سمجھ رہا تھا؟ زارون بالکل غصے سے بھرا ہوا تھا، جیسے اسے زبردست دھچکا لگا ہو۔ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ تمہارے پیٹ میں بچہ کہاں سے آیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زارون اپنے غصے کو روک نہ سکا۔ مجھے کیا پتا، اس دن مجھے ہوش نہیں تھا تو مجھے کچھ یاد نہیں۔ فریہ مسکرا کر کہنے لگی، غصہ مت ہو، میں تمہاری توہین کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ زارون نے مذاق اڑایا۔ کیا وہ اسے مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی؟ یہ تو کھلا اور بے نقاب ذاتی حملہ تھا۔ فریہ، تم میری مردانگی کا مذاق اڑا رہی ہو، میں ابھی تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ زارون نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دیوار پر مکہ مارا۔ اس شخص کا جسم اس سے بہت بلند تھا، اگرچہ وہ زیادہ موٹا نہیں تھا، لیکن اس کا دباؤ فریہ پر محسوس ہوا۔ وہ تھوڑی مشکل سے سانس لے پائی جب اس کا اثر اس پر پڑا۔ اس کے علاوہ وہ بھی شاور لے کر آیا تھا۔ اس کی جلد پر ہلکی سی خوشبو تھی، تاہم فریہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ کیا تم واقعی ایک 5 ماہ کی حاملہ عورت کو اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اگر میں مذاق مت کروں تو ایک جان کے بجائے 2 جانوں کا نقصان نہیں ہوگا؟ زارون، جو مشکل سے اپنی ہمت جمع کر کے آیا تھا، فوراً غبارے کی طرح بچک گیا۔ فریہ، تم واقعی بہت سنگین ہو، بس تم انتظار کرو، میں تم سے حساب چکاؤں گا۔ زارون نے صرف اپنے غصے کو روکا اور چڑھتے ہوئے ناک کے ساتھ سر ہلایا۔ فریہ نے زبان چٹکی، میرے ہنر سے میں تمہیں 1 منٹ میں نیچے گرا دوں گی۔ زارون کا منہ بن گیا۔ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اچک کر کھا جائے۔ اس نے اپنے نام کی قسم کھائی تھی کہ ایک دن وہ اسے بستر پر ڈال کر اسے مکمل طور پر فنا کر دے گا۔ ایک دن وہ اسے اپنی شکست تسلیم کرنے پر مجبور کرے گا۔ ہٹ جاؤ، فریہ نے اسے دھکیل دیا۔ زارون، ہم دونوں جانتے ہیں کہ کیا تمہیں واقعی سائنس کی بیماری ہے۔ تم اس عمر میں ہو جہاں تمہاری خواہشیں عروج پر ہوتی ہیں۔ اگر تم باہر کسی اور کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن جب تک تم اپنے لیے مسائل پیدا نہ کر لو تب تک رکنا مت۔ زارون نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ فریہ، تم مجھے کس قسم کا آدمی سمجھتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تنویر ہوں؟ کہ اپنے دوست کو اس میں گھسیٹنا اچھا خیال ہے؟ فریہ تھوڑی سی بے زبان ہو گئی۔ پہلے تم میرا کے لیے اپنے جسم کو پاک رکھتے تھے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں۔ اگر میں باہر جا کر بگڑنے لگوں تو میرے والدین مجھے گھر سے نکال دیں گے۔
پھر تم خفیہ طور پر جا سکتے ہو، بس یہ ضروری نہیں کہ وہ تمہیں پکڑ لے۔ فریہ نے سوچا اور کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم کتنی نیک دل ہو۔ زارون نے مذاق کیا، تمہیں تو تنویر سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ ایک عورت جو مردوں کے ساتھ بگڑنے کو پسند کرتی ہے اور دوسری اپنے شوہر کو ایسے کرنے دیتی ہے، کیا یہ ایک دوسرے کے لیے بہترین جوڑی نہیں ہے؟ فریہ غصے میں آ گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے یہ سب چاہیے؟ ہم محبت کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ اگر میں کسی مرد سے شادی کرتی جسے میں پسند کرتی تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی اگر وہ صرف دوسری عورت کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا۔ زارون نے پیچیدہ محسوس کیا۔ دراصل وہ بھی ایسے ہی شادی چاہتا تھا۔ چلیں اگر اس کی بیوی سخت ہوتی تو یہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ وہ اسے چھونے یا خیال رکھنے کی اجازت نہ دے۔ تم مجھ سے بھی ایسا سلوک کر سکتی ہو؟ اس نے اچانک کہا۔ کیا؟ فریہ چونک گئی۔ لیکن میں تمہیں پسند نہیں کرتی، احساسات بڑھ سکتے ہیں۔ زارون نے کہا، تم نے مجھے کہا تھا کہ کسی عورت کو ڈھونڈو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میں تنویر جیسے لوگوں کے ساتھ رہ کر اتنا بے پرواہ ہوتا تو اب تک میں پلے بوائے بن چکا ہوتا۔ میں بس ایسا نہیں کر سکتا۔ جب میں میرا کے ساتھ تھا تب بھی میں نے کبھی اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ کیا اس لیے میرا بہت مغرور تھی؟ وہ تمہیں نیچا سمجھتی تھی، اس لیے وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی؟ فریہ نے خالی دماغ سے پوچھا۔ فریہ، کیا تم مجھے غصے سے مار ڈالنا چاہتی ہو؟ زارون کا غصہ بھڑک اٹھا۔ جب ہم ساتھ تھے تب وہ میرے ساتھ رات گزارنا چاہتی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں ایک روایتی آدمی ہوں، ٹھیک ہے؟ فریہ دنگ رہ گئی۔ وہ زارون کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ تھوڑا سا سرخ ہو گیا تھا اور وہ تھوڑا سا شرمندہ لگ رہا تھا۔ کسی وجہ سے فریہ نے محسوس کیا کہ وہ تھوڑا پیارا تھا۔ زارون نے ہنکارا مارا اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا، جیسے وہ کوئی مغرور مور ہو۔ چونکہ اب ہم شادی شدہ ہیں، میں کسی اور عورت کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں لا سکتا۔ چاہے تم اجازت دو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اوہ، فریہ اچانک نہیں جانتی تھی کہ کیا کہے، شاید اس لیے کہ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا سمجھدار ہوگا۔ تم یہ صرف میری نظر میں اچھا دکھنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ زارون، جسے دوبارہ سوال کیا گیا، نے اسے گھورا۔ میں سنجیدہ ہوں، میں اس تعلق کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ فریہ، شادی کے بعد کبھی نہیں سوچا کہ تم سے طلاق لے لوں گا۔ کیا؟ فریہ دنگ رہ گئی۔ کیا ہم نے یہ نہیں طے کیا تھا کہ تمہارے چچا وزیر اعظم بننے کے بعد فیصلہ کریں گے؟ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، جو کہ ہم شادی شدہ ہیں، میں اپنے بچے کو مکمل خاندان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ ہم ہمیشہ لڑتے ہیں، لیکن میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ ہاں، میں نے پہلے بہت غلطیاں کی، لیکن شروع سے آخر تک میں تمہارا ہوں۔ میں اس شادی کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، تو طلاق کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، یہ ناممکن ہے۔ زارون نے ہاتھ ہلایا جیسے کچھ نہ ہو۔ فریہ اس کی بے شرمی پر غصے میں آ گئی۔ کیا تمہیں یاد نہیں وہ معاہدہ جو ہم نے شادی سے پہلے کیا تھا؟ کیا اس پر مہر تھی؟ کیا اس کا کوئی قانونی اثر تھا؟ زارون نے مسکرا کر پوچھا۔ تم ابھی بھی صدر ہو، تم کتنے بے شرم ہو سکتے ہو؟ فریہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ یہ میری زندگی کا واحد وقت ہے جب میں بے شرم ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ زارون نے اپنی خوبصورت بھویں اٹھائی۔ جب اس نے فریہ کا غصہ دیکھا تو اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال کر مغرور انداز میں نیچے چل پڑا۔ فریہ کو اس کے پیچھے سے دھکیل کر سیڑھیاں گدا دینے کا دل چاہا،
اس نے گہری سانس لی۔ چھوڑو، ابھی غصہ ہونے کا وقت نہیں تھا۔ اب سب سے اہم بات یہ تھی کہ پرواز کو ڈھونڈنا تھا۔